بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریٹو مسلم 9625 کے معزز سامعین السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان ایک وسیع موضوع ہے۔ یہاں کچھ مشہور اور اہم معجزات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں اکثر واقعات کو ترتیب وار بیان کیا گیا ہے اور کچھ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں تاکہ اس موضوع کو جامع طور پر سمجھنے میں مدد ملے۔ معجزہ قرآن مجید حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے اور اپنی زبان، بیان، فصاحت اور بلاغت، علم و حکمت میں بے مثال ہے۔ قرآن کی موجودگی اور اس کے الفاظ میں کسی قسم کی تبدیلی نہ ہونا خود ایک عظیم معجزہ ہے۔ شق القمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں چاند کا دو ٹکڑے ہونا ایک اہم معجزہ ہے۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزہ طلب کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا اور پھر وہ دوبارہ جڑ گیا۔ اس معجزے کو شق القمر کہا جاتا ہے اور یہ قرآن مجید کی سورۃ القمر میں بھی مذکور ہے۔ معراج کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ اور وہاں سے آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ سفر ایک رات میں طے ہوا اور اس میں حضور نے جنت، دوزخ اور انبیاء سے ملاقات کی۔ یہ عظیم معجزہ ہے جسے قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں بیان کیا گیا ہے۔ پانی کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے پانی کا چشمہ جاری ہونا ایک اور مشہور معجزہ ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ سفر میں پانی ختم ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کو پانی کے برتن میں رکھا اور پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے نکلنے لگا۔ اس سے صحابہ نے پانی پیا اور وضو کیا۔ کھانے کی برکت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے میں برکت کی کئی روایات ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ بہت کم کھانا کافی لوگوں کے لیے برکت کے ساتھ کافی ہو گیا۔ صحابہ نے مشاہدہ کیا کہ جب حضور کھانے پر دعا کرتے تو کھانے میں برکت بڑھ جاتی اور کم کھانا زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ مردوں کو زندہ کیا۔ ایک واقعے میں ایک شخص کی بیٹی فوت ہو چکی تھی اور جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے دعا کی جس کے نتیجے میں اللہ نے اس لڑکی کو زندہ کر دیا۔ بیماروں کو شفا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے بیمار لوگوں کو شفا ملنا بھی ایک معجزہ ہے۔ کئی مواقع پر جب لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے تو آپ ان کے لیے دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شفا پاتے۔ اندھوں کو بینائی دینا۔ ایک نابینا صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی، درخواست کی۔ حضور نے انہیں دعا سکھائی اور خود بھی دعا کی۔ اللہ کے حکم سے اس نابینا صحابی کو بینائی مل گئی۔ یہ بھی آپ کی نبوت کی صداقت کا ایک ثبوت ہے۔ درختوں کا کلام کرنا۔ ایک موقع پر ایک درخت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کی۔ صحابہ کے سامنے یہ واقعہ پیش آیا جس نے آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ درخت نے آپ کی طرف چل کر آنا اور آپ کی باتوں کا جواب دینا ایک عظیم معجزہ تھا۔ جانوروں کا اطاعت گزار ہونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آ کر جانوروں کا اطاعت گزار ہونا بھی آپ کی نبوت کی صداقت کا ثبوت ہے۔ کئی مرتبہ جانوروں نے آپ کے ساتھ گفتگو کی اور آپ کے حکم کو مانا۔ ایک مرتبہ ایک اونٹنی نے اپنی تکلیف کا اظہار کیا اور آپ نے اس کے مالک کو سمجھایا کہ وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ سونے کی انگوٹھی بنانا۔ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سونے کی انگوٹھی طلب کی۔ آپ نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ کے حکم سے اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی نمودار ہو گئی۔ یہ معجزہ لوگوں کے لیے حیرت کا باعث بنا۔ درختوں کا سجدہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخت خدا کر سجدہ کرتے تھے۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا اور اس بات پر ایمان مضبوط ہو گیا کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ درختوں کا سجدہ کرنا ایک بے مثل واقعہ ہے۔ زبانوں کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف زبانوں میں کلام کرنے کی قدرت دی گئی تھی۔ کئی مواقع پر آپ مختلف قوموں کے لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو کرتے اور لوگوں کو سمجھاتے تھے۔
یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی انعام تھا۔ پتھروں کا کلام کرنا۔ صحابہ نے دیکھا کہ پتھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں آنے پر کلام کرنے لگتے۔ یہ بھی آپ کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ موت کے بعد زندگی کا بیان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مردوں کے بارے میں خبر دی کہ وہ زندگی میں کس طرح گزر بسر کریں گے اور ان کی موت کے بعد کے احوال کیا ہوں گے۔ بعد میں جب ان لوگوں کی موت ہوئی تو واقعات اسی طرح پیش آئے جیسا کہ آپ نے بتایا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ ہونا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ یہ بھی آپ کی نبوت کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے مخصوص کر دیا تھا۔ دلوں کا حال جاننا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دلوں کا حال جاننے کی صلاحیت عطا کی تھی۔ کئی مواقع پر آپ نے لوگوں کی نیتیں اور دلوں کی باتیں بیان کی جو کہ صرف اللہ کے رسول ہی جان سکتے ہیں۔ بارش کا نزول۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے بارش کے لیے دعا کی درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور فوراً بارش نازل ہوئی۔ اس طرح ایک مرتبہ بارش رکوانے کی دعا کی تو فوراً بارش تھم گئی۔ یہ دعا کی قبولیت اور قدرتی نظام پر آپ کے اثرات کا ثبوت ہے۔ مکہ اور مدینہ کی حفاظت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے سبب مکہ اور مدینہ کے درختوں اور پتھروں نے ان کے مقامات کی حفاظت کی۔ اللہ کے حکم سے یہاں پر کوئی زہریلا جانور داخل نہیں ہو سکتا اور یہ جگہ محفوظ ہے۔ غزوہ بدر کا معجزہ۔ غزوہ بدر میں فرشتوں کا آنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے اور اس معرکے میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ چند معجزات ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ظاہر ہوئے۔ ان معجزات کا مقصد اللہ کی وحدانیت اور آپ کی نبوت کی صداقت کو ظاہر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور آپ کی رسالت کو روشن کر دیا۔ معزز سامعین، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔